ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں 14 اگست کی سیلیبریشن گرما گرم چل رہی ہے. باہر سڑکوں کے اوپر پاکستان کی ساری بلڈنگیں سجی ہوئی ہیں, لیکن ہمارے اس شو کو سجانے کے لیے آج دو بہت امپورٹنٹ گیسٹ آئے ہیں. ایک ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں احمد قریشی صاحب, جو کہ ایک جرنلسٹ ہیں, میڈیا جرنلسٹ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انالیسس بھی کرتے ہیں. ان کی ایک ویب سائٹ بھی ہے ahmedqureshi.com, جو کہ اس کا انقریب نام چینج کریں گے. اور ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سربراہ مسٹر عمران خان صاحب, ہمارے کرکٹر, ہمارے دوست, ہمارے ہیرو. بہت خوشی ہوئی سر آپ دونوں کے آنے سے یہاں پہ. آج جیسا کہ آپ کے آنے سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی گفتگو تھوڑی کر چکے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے بیسکلی آپ نے شاید اقبال کا پاکستان پہلے دیکھا ہو. ہم اقبال کی آئیڈیالوجی ڈسکس کرتے ہیں. دو کتابیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں, اسرار خودی اور موذب خودی. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب آج کا جو پاکستان ڈے اسپیشل کے اوپر جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ڈریم فار پاکستان. تو ہم کیا خواب دیکھ رہے ہیں پاکستان کے, اور کیوں ہم خواب دیکھنے سے نہیں ڈریں گے. میرے خیال سے حکیم صاحب, جن کو پیار سے ہم حکیم صاحب کہتے ہیں, از اے سورٹ آف اے جوک آلسو, بیکاز ہماری آڈینس آلسو لائکس دیٹ فیکٹ دیٹ ہی از ناٹ اے ڈاکٹر بٹ حکیم. تو حکیم صاحب تھوڑی سی اس پہ لائٹ ڈالیں گے کہ کیا آج کے شو کا ہم علی جو بات ہم پہلے کر رہے تھے کہ 14 اگست کے حوالے سے کہ ہم لوگوں نے جغرافیہ حاصل کیا تھا 14 اگست کو, جی, لیکن آزادی کی اصل ڈیفینیشن یہ ہے کہ آزاد انسان وہ ہوتا ہے کہ جو آزاد سوچ اور آزاد فکر کو رکھتا ہو. اور وہ ایک غلام میں اور ایک آزاد میں فرق ہی یہی ہے کہ آزاد آدمی ہیز دی پاور اینڈ دی ابیلٹی ٹو ڈریم. وہ خواب دیکھ سکتا ہے, وہ امپاسبل ڈریم کرتا ہے, پھر اس امپاسبل کو اچیو کرنے کے لیے اپنی جان, اپنا دل, اپنا وجود اس پر قربان کرتا ہے. ایک عشق سے, ایک جنون سے اس کو اچیو کر لیتا ہے. دس از دی ڈیفینیشن بٹوین اے سلیو اینڈ اے فری مین. اور ہماری قوم کے ساتھ انہوں نے 60 سال سے کیا یہی ہے کہ اس کو خوف میں مبتلا رکھا ہے. اور قانون چونکہ وہ تھے, قوانین وہ بنائے گئے کہ آج بھی اس ملک میں جو پولیس لا ہے وہ 1860 کا بنا ہوا ہے. بالکل. آج بھی جو ہے جو ویپن لائسنس دینے کا, ہتھیاروں کا جو قانون ہے وہ بھی 1920-1924 کا. غلام قوم کو غلام رکھنے کے لیے جو امپیریل فورسز نے لا بنائے تھے وہی لا آج بھی بنے ہوئے ہیں. اس قوم کو اس طرح ڈرا کے, دھمکا کر, رسوا کر کے رکھا جاتا ہے. عدالت میں آپ چھوٹا سا سرٹیفکیٹ اور ایفیڈیوٹ بنانے کے لیے جائیے تو یہ عدالتی نظام آپ کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے. یہ عدالتی نظام اس لیے بنا نہیں ہے کہ عام عوام کو آزاد لوگوں کے لیے نہیں ہے, آزاد لوگوں یہ قوم کو غلام رکھنے کے لیے. اور جو سیلف رسپیکٹ ماری جاتی ہے, آپ کی جگہ جگہ آپ کی توہین کی جاتی ہے, آپ کو انسلٹ کیا جاتا ہے, جو یہاں پہ طبقاتی نظام ہے, جو وی آئی پی کلچر جسے آپ کہتے ہیں, جس میں مساوات نہیں ہے, جس میں انصاف نہیں ہے, عدل نہیں ہے, تو جو معاشرے میں کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ ڈر کے رہتے ہیں. بالکل. جب وہ ڈر کے رہتے ہیں تو ان کی سیلف رسپیکٹ اور عزت ختم ہو جاتی ہے, اور پھر جو طاقتور ہیں وہ فرعون بن کے ان کو رونتے ہیں. اور ڈیفینیشن ہی ایک فرعون کی یہ ہے کہ اپنے سے کمزور پر وہ فرعون ہوتا ہے اور اپنے سے طاقتور کے آگے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے, اس کو سجدے کرتا ہے. کیونکہ اصل پاور تو کوئی نہیں ہے اس کے پاس, اصل طاقت تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ اسی لیے پھر اپنا جھنڈا, اپنی گاڑی, اپنا رینک, اپنا اسٹیٹس, اپنے ایم این اے, اپنے ایم پی اے, اس کے بیج لگا کے وہ اپنی عزت کمانے کی کوشش کرتے ہیں, بیکاز خود اپنی عزت نہیں ہوتی, اندر سے کھوکھلے. تو آج اگر ہم آزادی کی بات کرتے ہیں تو آج ہم بات یہی کریں گے کہ لیٹس ڈریم اے ویژن کہ ہم پاکستان کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں, اینڈ لیٹس ہیو دا پاور اینڈ دا کریج ٹو تھنک دی امپاسبل اینڈ اچیو اٹ. کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ 17 کروڑ کی قوم ہے, دنیا نے, اللہ نے خوبصورت ترین وسائل سے بھرا ہوا ملک دیا ہے, ہر چیز ہمارے پاس ہے, اور لوگ ہیں یہاں پہ آپ جیسے لوگ ہیں, عمران خان صاحب جیسے لوگ ہیں جو کہ پیارے لوگ موجود ہیں, یعنی ہیرے بکھرے ہوئے ہیں, یقین کرو ہیرے بکھرے ہوئے ہیں. اینڈ اف دا پوٹینشیل اینڈ دا ریسورسز آر پٹ ٹوگیدر اونلی ود دا پاور آف ڈریمنگ. آپ دیکھو کہ ہم اس پاکستان کو دنیا کے عالمی عظیم ترین طاقت بنائیں گے. یہ کیوں نہیں ہم چاہتے؟ ہم کیوں اچھا نہیں لگتا ہم کو یہ بات کہ جب ہم دنیا کے کسی پورٹ پہ اتر کے پاکستانی پاسپورٹ دیں تو اگلا ہمیں رسپیکٹ اور ادب سے ہمیں جاگر دے کہ اس پاسپورٹ کی ہم نے عزت کرنی ہے. بالکل بالکل. ہمیں جو آج رسوا کیا جاتا ہے دنیا میں, ہاؤ کین بی ایکسپٹڈ ناؤ؟ لیٹس چینج, اٹس ٹائم ٹو چینج. ہم کہیں جائیں تو وہ کہیں گے جی آپ کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے, آپ آئیے. آپ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ نہیں کہ 6 مہینے ویزا ہی نہیں لگ رہا, لوگ بیٹھے ہوئے یار کسی مشکل کام کے لیے. سر آپ کیا کہنا پسند کریں گے؟ میں تو صرف یہ ایڈ کروں گا زید صاحب کی اس بات کی, جو آزاد پاکستانی شہری ہم نے تخلیق پیدا کر دیا 60 سال پہلے, اس کو ہم نے جنون ہی دیا. جنون جو ہے وہ آتا ہے پرائڈ سے کہ آپ کی ایک ایسی ہسٹری پیدا کریں, آپ بالکل ایسی ہسٹری پیدا کریں کہ آپ کا شہری جو ہے وہ اتنا پراؤڈ فیل کرے اس ایسوسیشن سے, بالکل پھر شہریت سے,
کہ وہ خود بخود کریٹیوٹی کی طرف آئے. اور یہ جنون علی پیدا ہوتا ہے اگر آپ اس کے لیے پوری تاریخ پر. ہم 60 سال کی پیدائش نہیں ہے, یہ بہت اہم ہے. ہم نے اپنے شہریوں کو بتایا کہ پاکستان ایک نیا ملک ہے, 60 ایئرز ہوئے ہیں. نہیں, ہماری بڑی پرانی تاریخ ہے. 1000 سال, آپ چاہیں تو 2000 کر لیں, 4000 5000 پیچھے چلے جائیں. میں تو اپنی جب پاکستانی شہریت اور پاکستانی خواب, پاکستانی ڈریم کے بارے میں سوچتا ہوں تو علی میں فیل کرتا ہوں کہ میں تو ہوں یہاں پہ اس وقت احمد قریشی, ایک پاکستانی شہری, ایک عام پاکستانی شہری. بالکل. لیکن میں احمد قریشی وہ ہوں, اس پاکستان سے میرا تعلق ہے, وہ پاکستان جو کہ وارث ہے بڑی امپائرز کا, جس کے اندر بڑی بڑی نام لے لیں آپ. مغلیہ بھی ہے, لودھی بھی تھے, تغلق بھی تھے, ان سے بھی پہلے تھے, عرب بھی تھے, ترک بھی تھے, فارس سے بھی تھے, ہند سے بھی تھے, سنسکرت سے بھی تھے, وسطی ایشیا سے بھی آئے تھے. یہ ایک عظیم ملک ہے, یہ مارشل ریس ہے. اس میں جو ہے بلوچی, پنجابی, سندھی, کشمیری, ہند کو براوی بول, ان میں بڑے جو لوگ آج کل بڑی باتیں کرتے ہیں کہ وہ لسانیات اور یہ غلط ہے ساری. ان میں ہم یہ توڑنے کے لیے ہمارے آپس میں جو رشتہ ہے خون کا, ریس کا, ہسٹری کا, انٹر میرجز کا, اتنا اسٹرانگ, اتنا قدیم اور اتنا طاقت. تو یہ پاکستانی شہریت ہے, یہ پاکستانی ڈریم ہے. وہ آزاد, وہ جو سلیو اور فری مین کی بات جو زید حامد نے کی ہے, جب آپ نے اس سلیو کو آزاد کر دیا, اس کو آزاد کرنے کے بعد آپ نے یہ جنون ہی دیا. اگر یہ جنون دیتے نا, پاکستانی تو کیا کچھ کر جائیں. اگر یہ جنون دیا. ایک بریک لیتے ہیں کیونکہ میرے کان میں پروڈیوسر جو ہیں وہ ایک بریک کے بعد آتے ہیں, اس اور آگے چلتے ہیں.